بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پری 9th کا اسلامیات لازمی سورۃ انفال درس اول جیم حصہ پڑھیں گے۔ اس میں آیت نمبر 20 تا 24 تک ہم سب سے پہلے لفظی معنی اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد ہم اس کی جہاں ضرورت محسوس کروں گی آپ کو تشریح بھی کروں گی۔ ہماری پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، ولا تولوا اور مت پھرو، عنہ اس سے، وانتم جبکہ ہو تم، تسمعون سنتے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اعراض نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ رسول اللہ کے حکم پر عمل کا واجب ہونا۔ اس سے پہلی آیتوں میں چونکہ غزوہ بدر اور جہاد کا ذکر آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں بھی جہاد کا حکم دینا مراد ہے، اور جہاد میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے اور اپنے مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان پر بہت دشوار ہیں، اسی لیے اللہ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے خصوصاً جہاد کے حکم میں آپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، ہر چند کہ آپ کے ہر حکم کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ نہیں سنتے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ یہ آیت اس پہلی آیت کی تاکید ہے اور اس کا معنی ہے کہ انسان کے لیے کسی حکم کو قبول کرنا اور اس حکم کو سننے کے بعد ہی ممکن ہے۔ پس اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جو زبان سے کہتے ہیں ہم نے اللہ کے احکام کو قبول کر لیا اور وہ اپنے دلوں سے قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ منافقین کی صفت ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ، فِيهِمْ ان میں سے، خَيْرًا کوئی بھلائی، خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ کوئی بھلائی تو ضرور سنا دیتا ان کو، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر انہیں سنا دے، لَتَوَلَّوْا وہ ضرور پھر جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس کا اب ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار ہے وہ، ان الشر الدواب بے شک بدترین جانور ہیں، عند اللہ نزدیک اللہ کے، عند اللہ الصم البکم جو بہرے ہیں گونگے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یعقلون جو نہیں سمجھتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ عربی میں دابا چوپایا کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح جانور کسی نصیحت سے نفع حاصل نہیں کرتے اسی طرح یہ کفار بھی کسی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ یہ کسی حکم کو سن کر اس کو قبول نہیں کرتے اور کسی واعظ اور نصیحت کو سن کر اس سے نفع نہیں اٹھاتے، اور اپنی زبان سے کبھی سچ بولتے ہیں نہ سچائی کا اعتراف کرتے ہیں، سو یہ اپنے کانوں اور اپنی زبانوں سے کام نہیں لیتے اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ، فیہم ان میں سے، خیرن کوئی بھلائی، لا سمعہم تو ضرور سنا دیتا ان کو، وَلَوْ أَسْمَعَہم اور اگر انہیں سنا دے، لَتَوَلَّوْا وہ ضرور پھر جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اگر اللہ کے علم میں ان کی کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا، اور اگر وہ ان کو سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے۔ اس آیت کا لفظی معنی اس طرح ہے کہ اگر اللہ کو ان میں سے کسی خیر کا علم ہوتا تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو ان میں کسی خیر کا علم نہیں، اور اللہ کو جس چیز کا علم نہ ہو اس کا ہونا محال ہے، اور چونکہ ان میں کوئی خیر نہیں تھی اس لیے اللہ کو علم تھا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو ان میں کسی خیر کا علم ہوتا تو وہ دین حق کے دلائل اور آخرت کے متعلق نصیحتیں سناتا، اور ان کے ذہنوں اور ان کے دماغوں میں اس فہم کو پیدا کرتا، اور اگر وہ یہ جاننے کے باوجود کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے اور وہ دلائل اور نصائح سے کوئی نفع حاصل نہیں کریں گے، پھر بھی ان کو دلائل اور نصائح سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پیٹ پھیر لیتے۔ اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نستجیبو قبول کر لو، للہ واسطے اللہ کے، للرسولی اور اس کے رسول کے، اذا دعاکم جب وہ بلائیں تم کو، لما یحییکم اس کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء درمیان آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور یہ کہ الیہ تحشرون یہ اس کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو، جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی بخشے، یقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس کی تشریح ہے، فرض نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونا واجب ہے، اور نفل نماز میں ماں کے بلانے پر بھی جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ماں اس کو نماز میں بلائے تو اس پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر ماں کے بلانے پر حاضر ہو جائے، البتہ باپ کے بلانے پر نفل نماز نہیں توڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابی، حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے، اور حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی نازل کی ہے، کیا تم نے اس میں یہ آیت نہیں پڑھی، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ نبی جب کسی شخص کو نماز میں بھی بلائیں وہ اس پر حاضر ہونا واجب ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ نے کہا، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کے حق میں کیا چیز ہے جو ان کو زندگی بخشے، حیات آفری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفری ہو۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے زندگی بخشے۔ مجاہد نے کہا اس سے مراد حق ہے، قتادہ نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، اور اس میں حیات اور عفت ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے حفاظت ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ اس سے مراد جہاد ہے،
کیونکہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذلت کے بعد عزت اور ضعف کے بعد قوت عطا کی، اور جہاد کے ذریعے اللہ نے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف جارحیت سے روکا۔ امام ابن جریر کی یہ رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں حق کو مراد لینا اولا ہے، کیونکہ دشمن کے خلاف جہاد کرنے کے حکم کو ماننا بھی حق میں داخل ہے، اور قرآن کے حکم پر عمل کرنا بھی حق میں داخل ہوتا ہے، اور حق کو قبول کرنے میں ہی قبول کرنے والے کی حیات ہے، کیونکہ دنیا میں اس کا ذکر جمیل باقی رہے گا اور اس میں بھی اس کی حیات ہے، اور آخرت میں بھی اس کو جنتوں میں دائمی حیات حاصل ہوگی۔ اس سے آگے ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں انسان اور اس کی موت کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے، اور انسان سے جو کام رہ گئے ہوں وہ ان کی تلافی نہیں کر پاتا۔ کہا گیا ہے کہ جنگ بدر کے دن مسلمان کفار کی کثرت سے خوف زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ ان کے دلوں کو خوف کے بعد بے خوفی سے بدل دے گا۔ امام ابن جریر کا یہی مختار ہے کہ انسان کے دلوں کا اللہ زیادہ مالک ہے، اور وہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، ایمان نہ کفر نہ نیکی اور نہ گناہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کریں، اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ میں کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اوپر سے اوپر